فیہا بابن، ان دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے یسمى الریان، جس دروازے کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا فقط روزے دار داخل ہوں گے۔ کیا کہنا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ سارے فضائل و کمالات صرف اسی کو ملیں گے جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ رمضان کا تیسرا روزہ ہے اور لگاتار 2 دنوں سے ہم پہلے رمضان کو بھی اور دوسرے رمضان کو بھی ہم آپ کی خدمت میں رمضان کی فضیلت کو لے کر حاضر ہوئے تھے، الگ الگ علماء اکرام سے رمضان کی فضیلت پر گفتگو کی تھی۔ وہیں آج ماہ رمضان کا تیسرا روزہ ہے اور ہمارے آج کے مہمان ہیں حضرت مولانا عبدالشکور علیمی صاحب، جن سے ہم ماہ رمضان کی فضیلت جانیں گے۔ حضرت وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین تک آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے کی فضیلت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبیہ الاعلی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکریہ سید صاحب کی بلا آپ کا، اور جس طرح آپ نے رمضان شریف کے فضائل کے تعلق سے بات کہی، تو میں قرآن مقدس کی ایک بابرکت آیت مبارکہ تلاوت کی، جس بابرکت آیت میں رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ ہے جس میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے اس رات کا بھی ذکر فرمایا، جس رات کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے۔ بے شک، انا انزلناہ فی لیلۃ۔ اور پھر اللہ نے اور بات واضح کی، ہمارے ذہنوں میں آنے والے جتنے سوالات ہیں ان کا ایک عظیم جواب، کہ وہ رات ایسی ہے کہ تم خیالات نہیں کر سکتے، لیکن پھر آسانی فرمائی اور فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب وہ رات 1000 مہینوں سے جو افضل ہے، وہ بھی اسی ماہ مبارک کی آخری طاق راتوں میں ہے۔ اس رات کی فضیلت جو ہے وہ بھی رمضان المبارک ہی کے تعلق سے ہے، کہ وہ رات رمضان میں ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال کا یہ بابرکت فرمان کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ وہ عظیم کتاب، وہ بابرکت کتاب کہ جس کتاب کو آدمی ایمان کی نظر سے صرف دیکھ لے، رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ آدمی اس کتاب کو صرف چھو لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ کوئی کلام مقدس کی تلاوت کرتا ہو، آدمی اس کو سن لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازتا ہے۔ اور کوئی شخص خود جو ہے وہ قرآن کھولے، پھر قرآن پڑھے، تو اس کے تو فضائل ہی الگ انداز سے بیان فرمایا کہ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلاح حسنۃ، کہ جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وہ نیکیاں بھی اس طرح نہیں رہتی، بلکہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم
اور ببرکت ماہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اور پھر روزہ یہ عظیم کیفیت کا نام ہے کہ آدمی جب صبح جاگتا ہے اس وقت کہ جب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، بے شک وہ اگر نہ جاگے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، دن میں ہزاروں نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں، بے شک بے شک اسے پانی پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پانی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، چشمے اس کے ارد گرد رہتے ہیں، کھانے کی ہزار چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں، لیکن کھانا تو الگ بات، وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں۔ بے شک تو وہ صرف کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے، تو جب وہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی اطاعت میں اس نے صبح سحری کھائی اور اس کے بعد غروب آفتاب تک وہ اس عالم میں ہے کہ ہزار نعمتیں اس کے سامنے ہیں، وہ کسی نعمت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ اب جب اس نے اپنی کیفیت یہ بنا لی، اپنا انداز اس نے اپنا رب کی اطاعت میں یہ بنا لیا کہ وہ ان نعمتوں کی طرف دیکھتا نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی رحمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برکتوں سے نوازا ہے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں کہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا، اللہ کی اطاعت میں لگا دیا، تو رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ جی اب وہ 8 دروازے ہیں الگ الگ، ان دروازوں سے کسی دروازے سے متقی پرہیزگار داخل ہوں گے، کسی دروازے سے سخی داخل ہوں گے، کسی دروازے سے قرآن کی تلاوت کرنے والے داخل ہوں گے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا فیہا باب، ان دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے یسمى الریان، جس دروازے کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، فقط روزے دار داخل سبحان ہوں گے۔ اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے نفس کی تابعداری نہیں کی، اپنے نفس کا کہا نہیں مانا، صرف اپنے رب کی اطاعت کی، بے شک بے اپنے رب کے فرما برداری کی، تو جب اس نے اپنے رب کی فرما برداری میں اپنا آپ لگا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا ہاں بے شک کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا دینے والا میں ہوں، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں حدیث مبارکہ اندر ہے کہ اس کا اجر جی 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 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزے کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا دینے والا میں ہوں۔ اور پھر روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز کا نام ہے جی 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 کہ میں نے صبح سحری کھائی، دن میں بھی کچھ کھایا ہو، آپ میری کیفیت سے معلوم نہیں کر سکتے۔ کوئی پانی پی لے، آپ اسے دیکھ کر کے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ صرف وہ مومن ہے، اور احادیث مبارکہ کے تحت کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کو اچھا گمان کرو، آپ کا اس کے تعلق سے یہ گمان ہے، لیکن اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے یہ صرف بندہ جانے یا رب جانے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کا نام ہے، تو جہاں راز ایسا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتیں بھی ایسی رکھی ہیں کہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا دینے والا میں ہوں۔ اور پھر روزے میں ایک تو بندہ پیاسا رہتا ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، اور پھر ساتھ میں وہ رب کی اطاعت میں کسی بھی وقت کی کوئی نماز بھی جانے نہیں دیتا، قرآن مقدس کی تلاوت سے بھی اپنے آپ کو وہ دور نہیں رکھتا۔ جس طرح وہ روزے کے نزدیک ہے، وہ روزے کے سبب سے نماز کے بھی نزدیک ہے، وہ روزے کے نزدیک ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کے بھی وہ بڑا نزدیک ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو روزہ بھی رکھ رہا ہے، روزے کے ساتھ وہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ببرکت فرمان کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ
خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے رات کو قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میں نے بیچ میں بات کی تھی کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں کے قریب ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کے قریب ہے، اور یہ دو ایسی عظیم نعمتیں اس کے پاس ہیں، ایک روزہ ہے، دوسرا قرآن مقدس کی تلاوت ہے، یہ دو ببرکت نور اس کے پاس موجود ہیں، وہ دو نور اس نے اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، تو وہ دو نور بھی اس کے لیے ایک عظیم اعلان کرتے ہیں۔ اس کے پاس روزہ ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روزہ بھی اس کے لیے التجا کرتا ہے، اس کے پاس قرآن مقدس کی تلاوت ہے تو قرآن بھی اس کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ قرآن اور رمضان، قرآن اور روزہ یہ بندے کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ، فیقول الصیام یا ربی انی منعتہ من الطعام والشہوات بالنہار، کہ مولا میں نے اس کو دن میں کھانے سے بھی روکے رکھا، میں نے اس کو شہوات سے بھی روکے رکھا، فشفینی فی، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اور پھر دوسری طرف قرآن بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اس بندے کے لیے قرآن بھی رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اے مولا انی منعتہ من النوم، اے مولا میں نے اس کو رات میں سونے سے باز رکھا، فشفینی فی، مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے۔ فیشفعان، تو دونوں کی یعنی قرآن کی اور روزے کی سفارش جو ہے، شفاعت جو ہے وہ بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو ایک طرف تو وہ فضیلت کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب اس ببرکت ماہ میں نازل فرمائی، پھر اللہ نے ساری راتوں میں جو عظیم رات رکھی وہ بھی اسی ماہ مقدس کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں رکھی، کہ ایک طرف آدمی پوری زندگی جتنے زندگی کے ایام ملیں وہ عبادت کرتا رہے تو اس کی 1000 سالہ تو زندگی ہے نہیں ہے، 1000 سالہ اس کی زندگی ہے نہیں ہے، لیکن قرآن مقدس اس ببرکت رات کی فضیلت یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کو اس مبارک مہینے میں ایک ایسی عظیم نعمت ملنے والی ہے، ایک ایسی عظیم ببرکت رات ملنے والی ہے کہ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، وہ ببرکت رات بھی اسی عظیم مہینے میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے پوری ایک سورت نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر رمضان ایسا برکت والا، ایسی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ بندہ اس ماہ میں جتنی بھی عبادت کرے، جتنا ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آدمی اپنے خیالات میں بھی نہیں لا سکتا، کہ آدمی 1 روپیہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ 70 کے برابر ثواب عطا فرمائے، 1 رکعت نفل ادا کرے، اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور 1 فرض رب کی رضا کے لیے ادا کرے، اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اتنے عظیم فضیلت والا ماہ جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے، تو میں آپ کے اس چینل کی وسادت سے گزارش کروں گا کہ ہم صرف بہانہ بنا کر کے کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، یا ہلکی سی پریشانی ہے، میں سفر میں تھا تو میں روزہ نہیں رکھ سکا، حالانکہ جہاں قرآن مقدس نے جن جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور وہاں بھی آگے ایک قید لگائی ہے کہ اگر تم سے ہو سکے، کوئی بیمار ہے لیکن بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ سفر میں ہے لیکن سفر کی پریشانیاں اتنی زیادہ سخت نہیں ہیں کہ اگر وہ تھوڑی پریشانی دیکھ کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، تو رب نے فرمایا کہ ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھ لینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ تم روزہ سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری ایسی کی وجہ سے کہ جس میں تمہارے پاس گنجائش ہے تم روزہ رکھ سکتے ہو، تو تمہارے لیے روزہ چھوڑنے سے روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ اور پھر فضیلت اگر روزے کی ہم دیکھیں کہ ایک طرف رمضان المبارک کا روزہ اور ایک طرف زندگی کے روزے، تو اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے 1 روزہ رمضان کا چھوڑ دیا اور پھر اس
کے دل میں ڈر پیدا ہوا، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی، وہ ساری زندگی روزے دار رہا، اس ایک روزے اتنا ثواب اسے پوری زندگی کے روزوں کا نہیں مل سکتا ہے۔ تو ایسا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان کہ اذا دخل الرمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور دوسری جگہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور آخر روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رمضان المبارک میں رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ امین۔ ناظرین، آپ نے حضرت مولانا عبدالشکور علیمی صاحب سے بہت ہی مختصر وقت میں جامع کلمات رمضان کے تعلق سے احادیث و قرآن کی روشنی میں رمضان کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی، لیکن یہ سارے فضائل و کمالات صرف اسی کو ملیں گے جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے گا، جو سحری کا اہتمام کرے گا، جو افطاری کا اہتمام کرے گا، اور جو رات کو قیام کرے گا یعنی نماز تراویح ادا کرے گا، گناہوں سے بچے گا، نیکیوں کی طرف آئے گا۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ آئیے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے وہ بھی رمضان کے روزے رکھیں، اور یہ اتنا مقدس مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت جان لیتی کہ رمضان کیا ہے تو وہ دعا کرتے کہ سارا سال یہ رمضان ہی کا مہینہ ہمارے بیچ رہتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور نوافل ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، صدقات و خیرات کریں، اور ماہ رمضان کے روزے صحیح طریقے سے جو حق ہے اس طریقے سے ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔